الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ناظرین، آج کی یہ ٹرانسمیشن اور آج کی یہ رات اور یہ بابرکت لمحات یقیناً ہمارے لیے نہ صرف بہت قیمتی ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہمارا فریضہ ہے، اور بے شک آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو روز کے 20 گناہ تو کرتا ہی ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نفس نے انکار کیا کہ نہیں، 20 گناہ میں نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا 10 تو کرتا ہوگا؟ اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں 10 گناہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر 5 گناہ تو کرتا ہی ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں 5 گناہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا 2 گناہ تو کرتا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، 2 بھی نہیں کرتا، 1 آدھ گناہ ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھے اور اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اپنا حساب و کتاب کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ اپنا حساب و کتاب کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا ریویو کرتے تھے، ریوزٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی کوتاہی، کوئی غفلت تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے نفس کو ملامت کرنا، نفس کو مخاطب کرنا، نفس کی گرفت کرنا، یہ ان کا معمول تھا۔ جب انہوں نے اپنے نفس سے کلام کیا تو نفس نے بمشکل 1 گناہ پہ رضامندی اختیار کی۔ اب وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تو 1 گناہ کرتا ہے، تیری عمر ابو حنیفہ 60 سال ہو گئی ہے اور سال میں 165 دن ہوتے ہیں۔ اگر تو اپنے گناہ کے عوض 1 پتھر رکھتا جا تو سال میں 365 پتھر کا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا کہ یہی ڈھیر اگر 60 مرتبہ جمع کر 60 سال کی عمر کے اعتبار سے تو تیرے گناہوں کا ایک پہاڑ بن جائے گا۔ اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اگر تو 1 گناہ بھی روز کرے تو تیرے گناہوں کا پہاڑ بن جائے ابو حنیفہ۔ اور یہ کہہ کر آپ کے اوپر ایک رقت طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح بزرگان دین اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنی پکڑ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی مقام سے گزرے، ایک بچے کو دیکھا، کم عمر بچہ تھا لیکن رو رہا تھا۔ آپ گئے اس کے پاس، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ حضور میں اللہ رب العزت کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا خوف ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ آج میرے استاد نے جو مجھے سبق پڑھایا اس میں یہ آیت تھی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے استاد نے آج جو مجھے سبق پڑھایا اس میں اللہ رب العزت نے نار سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اتنی شدید ہے کہ اس میں انسان بھی جل جائیں گے، پتھر بھی جل جائیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ بات درست ہے کہ جہنم کی آگ واقعی ہی بہت سخت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے اعدت للکافرین، کہ یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں بے شک آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب ہنڈیا پکاتی ہیں
تو اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں، اور جب ان کو آگ نہیں پکڑتی تو اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے جس سے آگ پکڑ لیتی ہے۔ اب وہ بچہ تھا، اس نے اپنے حساب سے مثال دے کر اپنی خشیت کو ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ کل بروز قیامت جب اللہ رب العزت بڑے بڑے کافروں کو جلائے گا، اور اگر وہ نہ جلے تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے گناہ گاروں کو نہ ڈال دے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس بچے کی سوچ دیکھ کر، اس کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ اسی انداز سے اپنے اندر خشیت کو، رقت کو رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ کس طرح قرآن کو پڑھتے تھے، بچہ بھی ہوتا تھا تو اس کو سمجھتا تھا، اس پر غور کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس انداز سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھی جہنم سے، نار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا، کسی سنسان مقام پر آپ جا رہے تھے تو پوچھا کہ آبادی کا راستہ کس طرف ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبرستان کی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ جب گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، یہاں تو قبرستان ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے آپ سے پوچھا تھا آبادی کا پتہ اور آپ نے مجھے بھیج دیا قبرستان۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے آبادی کا پوچھا تھا اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دور دور سے لوگ آ کے بستے ہیں، دور دور سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں، اور ایسے آباد ہوتے ہیں کہ پھر یہاں سے نہیں جاتے۔ یہ دیکھیے بزرگان دین کی سوچ کہ کس طرح وہ ہر لمحہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور اپنی موت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو 3 واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، بے شک واقعات تھے، لیکن ذرا غور کریں کہ ان تینوں واقعات کا پیغام ایک ہے، تینوں واقعات کی فکر ایک ہے، تینوں واقعات کا مقصد ایک ہے، تینوں واقعات کا نتیجہ اور ما حاصل ایک ہی ہے کہ بندے اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی موت کی تیاری کر۔ جب ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے، اور کوچ کرنے کے بعد اختتام نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں تو کیوں نہ ہم آج اس موقع کو، ان لمحات کو، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ کس طرح رب کو منائیں، یہ سوچیں کہ کس طرح ہم اپنی نافرمانیوں کا کفارہ اور ازالہ ادا کریں، کس طریقے سے ہم اس گناہوں بھری زندگی سے نکلیں۔ تو ناظرین، یہ جو موقع ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو واقعات قرآنیہ ہیں، اور آج پوری رات جن چیزوں کا ذکر ہوا، یہ سب ہمیں ایک ہی بات کی دعوت دیتی ہیں کہ بندے آجا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر، رجوع کر، اور اس کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ، گر گڑا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر کہ باری تعالیٰ بے شک میں دنیا کی زندگی میں غافل ہو چکا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کیا؟ آج جس طرح ہم دنیا میں غفلت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح ہم آج دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، یہ سانس ختم ہو جائے اور پھر آخرت کا سفر شروع ہو جائے۔ ناظرین، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے جس کی ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
الا لہو و لعب، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل تماشا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک جو آخرت کی زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ زندہ ہے، وہ جاویدہ ہے، وہ پہ ہم رواں ہے، ہر دم جواں ہے۔ کاش کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی غفلتوں کو دور کر لیں، کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ اور استغفار کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی، استغفار پڑھنے کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔